وقت لگا کر آیا، وہ کام میں جمتا ہے، جب کام میں جمتا ہے تو دین پر بھی جمتا ہے، ورنہ بہت سے علاقوں میں دیکھا بہت ڈھیر سارے لوگ 4 مہینہ چلا لگائے ہوئے ہیں، مگر کام مقامی چھوٹا تو برسوں پیٹ کے دینداری بھی زندگی میں باقی نہیں رہی۔ تو اس کے لیے کام کی ایک شکل یہ ہے کہ 4 مہینہ چلا دور کے لیے دیر کے لیے اللہ کے راستے میں لوگوں کو چلایا جائے، اور ایک شکل یہ ہے کہ بھائی جب وقت لگا کر آئیں تو انہیں مقامی اعمال میں مشغول کیا جائے، ان سے محنت میں لی جائے، ان کو کام اور ذمہ داری دی جائے، اور پھر جب یہ مقامی کام ذمہ داری پوری کرنے والا بنے گا نا ساتھی، تو ماحول میں استعداد بنے گی، پھر ایک مجمع ایسا تیار ہوگا جو چلے اور 4 مہینے لگانے والا ہوگا۔ یہ کام کہتے ہیں نا بھائی کام کیسے بڑھانا، کبھی کبھی ہمارے مشورے کا امر ہوتا ہے نا کہ کام کیسے بڑھانا، تو کام بڑھانے کے لیے بھی کام ہی، جیسے اسماعیل بھائی نے ہمارے کہا نا کہ ہر مسئلے کا حل کام میں ہے، تو کام بڑھانے کے مسئلے کا حل بھی کام ہی میں ہے۔ یہ ہماری 2.5 گھنٹے کی جماعتیں بنا کر ملاقاتیں کرنا، اس میں بیٹھا ہوا عملہ ذرا سا ایک بات یہ بتا دیں کہ جماعت چلانے والے ساتھی کتنے ہیں، جماعت چلا سکتے ہیں جو؟ ہاں جی تو توازن کا بات نہیں، ناگپور والوں کے لیے بھی ہے، امراوتی جی ماشاء اللہ سب لوگوں کو، وہ تو نواب بھائی ہاتھ بھی اٹھا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے امراوتی والوں کو بولتے تھے، میں کہا ناگپور والوں کے لیے۔ تو یہ جتنے جماعت چلانے والے ہیں نا، یہ ہمارا عملہ ہے، اور ان کے ساتھ وہ لوگ جو جماعت، تو سب نے ہاتھ بھی اٹھائے، کچھ لوگوں نے اٹھائے، لیکن ایسے لوگ کتنے کہ ٹھیک ہے ہم جماعت تو نہیں چلا سکتے، لیکن کوئی جماعت چلانے والا اگر ہو تو اس کا ساتھ ہم دے سکتے، اس کے معاون بن سکتے، چلا لگایا ہوا، 4 مہینے لگایا ہوا، 3 دن کئی بار لگایا ہوا، ایسے کئی لوگ ہیں نا، تو وہ ذرا سا ہاتھ اٹھا لو تو ساتھ دے سکتے ہیں نا۔ 2 باتوں کی میں نیت کرواتا ہوں اس وقت میں۔ ایک نیت تو یہ کرو کہ روزانہ 2.5 گھنٹے دیں گے انشاءاللہ، دیں گے 2.5 گھنٹے جی۔ اچھا اس میں ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ کبھی کبھار آدمی سے کچھ کمی بیشی وقت لینے میں ہو جاتی ہے نا کہ 2.5 گھنٹے کا 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، دیتے دیتے گنجائش نکلتی جاتی، ہمت بڑھتی جاتی ہے۔ بھینس کے تھن کو کٹولتا ہے نا جب گوالا، گولی بولتے ہیں نا یہاں، تو کچھ یعنی وہ شروع سے فراٹ نہیں مارتی دھارے کو، آہستہ آہستہ اس کی دھار شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دودھ بہنے لگتا ہے، بالٹیاں بھر جاتی ہے اس سے۔ تو کام کرنے والے 2.5 گھنٹے کی تو نیت کریں، اسی وجہ سے کچھ کم بیش اوقات لگے تو گھبرائیں نہیں، اللہ استعداد بڑھائیں گے، پورا وقت ہم دیں گے۔ 2.5 گھنٹے میں 3 کام یہ کر رہے ہیں کہ اپنے کو جب تک اپنے اوقات کی ترتیب نہیں بنائیں گے نا بزرگوں، ہم جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹہ اگر ہمارے پاس دنیا کے مشغلے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کام میں سستی کا، 2.5 گھنٹے میں ذوق کا، محنت ملاقاتوں میں موبائل پر بہت زیادہ مشغول ہونا۔ یہ عملہ ناجائز مشغولی نہیں کرتا ہے، لیکن جائز مشغولیاں بھی اس میں اتنی زیادہ ہیں کہ اس سے بھی غفلت میں پڑ جاتا ہے آدمی۔ مشغولی جائز ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہو رہا ہے، خبریں پڑھ دیکھتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، وہ تو پورا پٹا رہا ہے، لیکن ان کی زیادہ مشغولی بھی آدمی کو غفلت میں ڈالتی ہے، دلچسپی ختم نہیں ہوتی ہے، پھر اٹھتا ہے نا تو جی کہیں اور چلا گیا ہوتا، کام میں دل نہیں لگتا۔ اوقات اصل سب کے پاس ہیں، لیکن کھا جاتا ہے موبائل۔ یہ میں خاص ہر جگہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ تجربے سے بات سامنے آئی ہے کہ ہمارا عملہ جو روزانہ کی محنت میں کمزور پڑا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے۔ جماعتوں میں تو خود ہی کنجسٹڈ ہوتے ہیں نا اوقات، بالکل گنا چنا وقت ہے، اعمال میں لگنا ہے، سب لوگ ساتھ میں ہیں، تو وہ بات الگ ہے، لیکن مقام پہ رہنے کے زمانے میں روزانہ کی محنت کے لیے وقت کو فارغ کرنا۔ میں نے ابھی آپ سے چلا 4 مہینے نہیں کہا، کیا کہا؟ ابھی چلا مانگو، 4 مہینے مانگو، آپ تو کہو گے تھوڑے دن بعد جائیں گے،
सितंबर में बहुत से लोगों के इरादे होंगे, लेकिन मैं ये कहूँ 2.5 घंटे देना है तो वो कौन से महीने से शुरू करेंगे, सितंबर में कि अक्टूबर में? बोलो, हाथ उठा के बताओ फौरन कौन शुरू करेगा। पर इतना कर ले, मैं जी मेरा कहते थे कि काम करने वाले 3-4 साथी जमा हो और फिर मुलाकातों में वो निकले, तो जमात बना कर जाना है। 2.5 घंटे की जमात बनाना है। हर पुराना साथी अपने साथ चिल्ला 4 महीने लगे लेकर के जमात बनाए और अपने इलाके को अपनी इन जमातों पर तकसीम करें। अपनी जो इस्तेदाद है, जैसे इन्वेस्टमेंट करता है ना कि कारोबार करने वाला, तो छोटा भी करता है बड़ा भी करता है। किसी का बड़ा सरमाया है तो कई 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है और किसी के पास बेचारे के पास 1500 ही है। एक साथ कहने लगे मेरी मुलाजमत छूटी हुई, 5-7 हज़ार की मुलाजमत थी उसकी, तो फिर अभी बोले मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए तो मैं कुछ कारोबार करूँ। कि कितने पैसे चाहिए? बोले 1000 रुपया लगेगा। उनका 1000 में तो करेगा क्या? 1000 में क्या करेगा? तो बोले वो हम अब तो पाबंदी आ गई, वो हैंडल वाली थैलियाँ जो बाजारों में आम हो गई है ना, छूट नहीं गई है, तो वो बोले मैं दुकानदारों को होलसेल से लाकर बेचूंगा। उसमें इतना अच्छा कमाना शुरू किया कि 15-17 हज़ार कमाने लगा। मेरी हैसियत इतनी है, 1000 रुपये में कारोबार भी कर लिया। एक ने कहा कि मेरे को ठेला दिला दो, कांदा दिला दो, बटाटे दिला दो, वो बेचूंगा। वो 2000 रुपये रोज कमाने लगा। कर चीज को सरमाया कितना है वो बात असल नहीं है। बात यह है कि सरमाया लगा के नहीं लगा ठिकाने, पैसा ठिकाने न लगे ना तो घटता है, और सही जगह लग जाए तो क्या होता है? बढ़ता है। ये रोजाना की जमातें मेहनत करेगी ना तो ये सरमाया बढ़ेगा इंशाअल्लाह। ये मजमा नियत करे 2.5 घंटे के जरिए से अपने इलाकों पर मेहनत करेंगे। इसी में से कोई जमात आ गई तो आप उसके साथ वक्त दो, जमातों को साथ देना नहीं कहते, जमातों के साथ रहना है। अपने घर में भी मेहनत करो, अपने घर वालों को लगाओ। ये मोटी मोटी बातें हैं, ये हम सब कर सकते नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह के दीन का हक साल का चिल्ला जिंदगी के 4 महीने का नहीं, ये तो रोजाना का दर्द और फिक्र का काम है, वजीफा है, रोज करने का है। किसी दिन न करने पर चैन ना आए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया हमारे इस्माइल भाई ने, तो यही बताया कि अंबिया अलैहिस्सलाम कौन थे। क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा, रोजाना काम करता हूँ, सुबह भी और शाम भी। हाँ, और अपने मुख्तलिफ जिहाद बताए कि कैसे कैसे काम करता हूँ मैं, इनफरादी हाँ और इज्तिमाई भी। इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, मैं चुपके भी दावत देता हूँ और भले आम भी दावत देता हूँ। कभी आपको किसी इलाके में जाकर ऐसा लगेगा कि साहब यहाँ चुपके काम करो, ज्यादा शो मत होने दो, तो ये सुनना जिंदा हो जी। वो जो समझाना छोड़ दिया मैंने, मौलाना कहने के भाई छोड़ो मत, जो समझे उसको जरूर समझाओ। हाँ, जो समझे उसको जरूर समझाओ, समझाना अपना जारी रखो। कुछ समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन सही रुख पर लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो करेंगे काम इंशाअल्लाह। पर इतना करने के अपने अपने हलकों के एतबार से बैठे, उसमें जितने जमात चलाने वाले हों उतने 2.5 घंटे वाले साथी जोड़कर 4-5 अपनी मेहनत का इलाका तय करें कि इधर में मेहनत करूं, और हर जगह से मेहनत करके महीने में 3 दिन की जमात निकालना है। ये बुनियादी काम है। ये छोटा सा नुस्खा, मामूली सा काम, ये बहुत सारे लोग कर सकते हैं। जब भी आप कितना जोर लगाकर चिल्ले 4 महीने की जमात बना लो ना, तो उस जमात से मेरे बुजुर्ग और दोस्तों कुछ लोग निकल जाएंगे, लेकिन बड़ा तबका ऐसा होगा जो चिल्ला 4 महीना नहीं लगा। इस पर सारे लोग आएंगे, और इस पर जो लोग आएंगे उनकी चिल्ले 4 महीने की इस्तेदाद बना देगा अल्लाह। तासीर है, करोगे इंशाअल्लाह। तो आप जरा एक चीज इसमें ये भी बैठ के मुज़ाकरा कर लें, और मगरिब के अखीर में आप इसका इजहार भी करें। मगरिब में अफराद की तश्कील भी होगी और जमातों के अज़ान भी होंगे कि ये अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर की कोई सी तारीख मुकर्रर करें। देखो, अल्लाह का शुक्र और फजल है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने आप के इस इलाके के जिम्मेदारों के मुतालबे पर 2, 3, 4 तारीख को
اپنے نیک بندوں کے دل میں بات ڈالی کہ اس علاقے کا سفر کریں. وہ آ رہے ہیں آپ کے علاقے میں امراوتی میں, اور یہ پورے برار کے لیے ان کا آنا ہوگا. اس کے لیے پورے برار کے لیے آنا ہوگا. اللہ والوں کا ہم ناگپور بھی ساتھ میں ہے. تو یہ اللہ والوں کا کہیں سے گزر جانا خیر سے خالی نہیں ہوتا ہے. اللہ والے کہیں آوے نا اور گزر جاویں تو اللہ پاک اس سے بڑی خیر. اسی لیے کسی زمانے میں ایک بات تھی, اور اب تو وہ بہت پورا شرک کے اڈے بن چکے ہیں ایسی چیزیں. یہ کہتے نا یہاں فلاں بزرگ آئے تھے بیٹھے تھے تو ان کا چلہ بن گیا. کسی زمانے میں چیز قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس ہوتے ہیں نا جو درگاہوں کے, یہ سالانہ اجتماع تھے. میں نے سنا ان کی مجلس میں, اور خطبات حقیق الاسلام میں طباعت بھی اس کی ہوئی ہے, بیان ہو. یہ سالانہ عرس جو تھے یہ مشائخین کے سالانہ اجتماع تھے جس میں اپنے مریدین متوسلین کو بلا کر کارگزاری پوچھتے تھے کیا کیا, پھر تربیت کے اعمال ذکر دعا کرواتے تھے, اور پھر اس کے بعد کام دے کر بھیجتے تھے کہ اب جا کر یہ کرنا ہے. ایسے ایسے اس میں جو ہے وہ تبدیلی آئی کہ دعوت بھی نکلی, دین بھی نکلا, اور جو ہے کام مسئلے میں وہ 22 سال کی عمر تھی. ہمارے گھوگاری والے حلقے کا جوڑ ہوا تو ظہر سے عشاء تک. تو پہلی بات میں نہیں رکھی, اپنے پہلے دن سے بھوکنے بولنے کے چلانے کے عادی تھے تو بولے اس کی بات رکھو. تو میں نے بیان کیا زوردار ایک خروج پر, نکلو 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 نکلو. حاجی احمد زمزم ہمارے مرحوم اللہ غریب کے رحمت کرے, وہ مجلس میں بیٹھے تھے. بیان کے بعد بولا کہ میری بہت حوصلہ افزائی کی کہ بھائی اس عمر میں تیری اتنی ضرورت, تو بالکل گھبرایا نہیں, بات کی بہت خوشی ہوئی. لیکن ایک بات ہے بیٹا, تو نے نہ 1 نمبر بتایا, نہ 2 نمبر بتایا, نہ 3 نمبر بتایا, نہ 4 نمبر بتایا, نہ 5 نمبر بتایا, 6 نمبر بتایا. 6 نمبر پہ پوری امت آنے کو تیار ہے, 5 نمبر پہ 6 پہ تو چند لوگوں ہمت کریں گے, تو 5 نمبر بتانے. مولانا نعیم صاحب نے ابھی فیض الہی میں یہ بات کہی. ہمارا عبدالرحمن صاحب کہ بمبے میں اس وقت ہم تو بمبے میں تھے, ہمارے سے جماعت لے کر آئے تو وہاں والوں کو دیکھا ہم نے کہ وہ کہتے تھے یہ ایک 5 نمبر بتاتے تھے, اور یہ کہتے ہیں یہ 5 باتیں زندگی میں لانے کے لیے 6 نمبر ہے. 5 باتیں زندگی میں لانے کے لیے 6 نمبر ہے. تو 5 باتیں تو ختم ہو گئی, اب 6 نمبر رہ گیا ہمارے پاس. نکلو کی بات ہی رہے گی, 5 باتیں نہیں. تو اس طرح سے اصل چیز ختم ہو گئی, اور اس کی رسمیں جب باقی رہ جاتی ہے نا تو پھر وہ چیز جو ہے نا کسی زمانے میں بہت فیض پہنچا رہی ہے امت کو, لیکن اس میں پھر وہ حقیقت باقی نہیں رہتی ہے, کیونکہ رسموں سے نہ اجر ملتا ہے نہ نتیجہ آتا ہے. رسموں سے کوئی اجر بھی نہیں ملتا, نتیجہ بھی نہیں آتا, اصل چیز باقی رہنی چاہیے. تو اس کے لیے میرے بزرگ اور دوستوں, کیا کہہ رہا تھا میں, اپنے یہ جماعت چلانے والا عملہ یہ ایک سرمایہ ہے, یہ سارا عملہ ساتھ دینے تیار ہے. امت میں بڑی استعداد ہے, امت تیار ہو جاتی ہے اللہ رسول کی بات سن کر. ایک ساتھ میرے جاننے والے پونا میں رہتے, تکلیف والوں کے چنگل آئے نہیں لگ سکے. ایک آدھ بار کبھی زندگی میں وقت لگایا تھا تو رشتے دار میرے تو سنانے لگے کہ میں طالب علمی کے زمانے میں, ابھی 72 سال کے ہیں, اب ان کی طالب علمی کا زمانہ کب ہوگا سوچو. اور جب میں بتا رہے تھے مجھے اس وقت کی 40-45 سال عمر, 45 سال, تو میں پکڑ کے لے گیا چلو مولانا کے پاس. نہیں بولے میں نہیں آتا, ارے بیان ہے مولانا کا مادہ چلنا میں, چلو. تو وہ آئے, تو جیسے بیٹھے مولانا نے ایسا گھور کے دیکھا, ارے بولے یہ فاروق یہ طالب علمی کے زمانے کا بھاگا ہوا ہے. میں نے اس کو پوچھا بابا طالب علمی کے زمانے کا بھاگا ہوا کیا ہے, بیان کا شان نزول کیا ہے, مولانا نے ایسے کیوں کہا. وہ بولے سر میں مولانا نے میرے 10 دن کی تشکیل کیے تھے جب 10ویں میں تھا میں. اس کے اتنے 30 سال بعد مولانا کی ملاقات ہوئی. تو میں جماعت نکل گئے, میں جا نہیں سکا. تو میں ایک دن سائیکل سے گزرا تھا, مدار شلہ کی مسجد کے بعد مولانا کھڑے تھے,
تو میں ذرا سے پیمنٹ کٹ مارنا بولتے ہیں ہمارے سے، یوں کٹ مار کے دور سے جانے لگا کہ مولانا کھڑے دیکھ نہیں دے رہے، تو زور سے فاروق، تو میں تیزی سے سائیکل بھگا کے بھاگ گیا کہ کہیں ہوتا کہ میرے کو جلدی بھیج نہیں دے رہے۔ وہ بات مولانا نے نکالی کہ طالب علم کے زمانے کا بھاگا ہوا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، افراد پر محنت کرنے سے جماعتیں تیار ہوتی ہیں، کام اس طرح بڑھتا ہے۔ کام کرنے بعد میں 4 مہینے لگائے اس میں، پھر تو ہاتھ بھی چڑھا، اس کے پاس ساتھی آئے اور کہنے لگا، نئی جگہ رہنے گئے پونا میں دوسری مقام پر، تو 2-4 نوجوان آئے، تو اب وہ دیکھے کہ بڑی عمر کا آدمی ہے تو کیا بولے، تو بولے اب آ گئے تو بولنا تھا، تو زیادہ حلق میں سے آواز تو نہیں نکلی، کہنے لگے وہ ہم جو ہے 3 دن کی جماعت جا رہی ہے، اس کی تشکیل کرنے آپ کے پاس آئے ہیں، کوئی بات سمجھائے بغیر سیدھے گولی مار دی۔ ہاں تو یعنی بولتے ہیں نا تھوڑا پانی پلاؤ، چارہ کھلاؤ، ذبح کرنے سے پہلے، وہ کچھ بھی نہیں، بس سیدھا 3 دن کی۔ تو وہ بولے 3 دن جانا ہے، تو بولے ٹھیک ہے میں تیار ہوں، چلوں گا میں ساتھ میں۔ تو وہ سوچے کہ بھٹکتے جلدی کیسے ہاں بولا، تو پکا کرانا تھا، بولے وہ وصولی جمع کر رہے ہیں۔ تو کتنی وصولی جمع کر رہے ہیں؟ بولے 200۔ تو اندر سے 200 روپے لا کر دیے۔ وہ تو بچے اتنے خوش کہ اتنا ایزی پرے کہتے ہیں جس کو انگلش میں، اتنا آسان شکار، اتنے جلدی سے لوگ 3 دن تیار ہو تو سینکڑوں جماعتیں بنا ڈالیں۔ امت منتظر ہے۔ کوئی ہمارا دروازہ ٹھوک کر آ کر کے، ڈاکٹر اشرف صاحب انگلیشور والے یہ بات کہتے تھے اس زمانے میں 1980 میں شیندورنی میں بھی جماعت لے کر پہنچا، جلگاؤں کا شیندورنی، اور وہ بھی آئے۔ ذوق میں امریکہ کے سفر کی کارگزاری سنائی، کہنے لگے ڈاکٹر کے دروازے پر جب ہم گئے، پتہ نکالا ٹیلی فون ڈائریکٹر سے، اب تو جماعتیں خود کفیل نہیں رہی، مرکز کا پتہ پوچھتی، ذمہ دار کا نام پوچھتی ہے، آگے سے اطلاع کرتی ہے اور تعداد بتا دیتی کہ ہم 15 ہوں گے، ذرا خیال رکھیے۔ سمجھے کیا؟ پہلے جماعتیں پہنچ کے اپنے راستے خود تلاش کرتی تھی۔ اس زمانے میں کون ڈرائیور اور کون سا مرکز اور کون ذمہ دار، تو انہوں نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں ڈائریکٹری سے نمبر نکالے۔ ایک مسلمان ڈاکٹر کے گھر پہ گئے، وہ باہر آیا بیل بجائی تو وہاں سے نیچے مکان ہوتے تھے، بلڈنگیں شہروں میں اب بعد میں بنی، تو وہ غصے میں باہر ہے، کہنے لگے کہ صاحب آپ بغیر پوچھے میرے گھر پر کیسے آ گئے؟ میں یہاں مریض نہیں دیکھتا ہوں، میرے دواخانے پر وہاں دیکھوں گا اور اپائنٹمنٹ لے کر آنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بیماری کے علاج کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو اچھا ڈاڈی تو بولے دوسرا کام چندہ ہے ان کا۔ تو بولے چندہ لینے آئے ہو؟ تو بولے چندہ بھی نہیں چاہیے۔ تو کیا چاہیے؟ بولے کچھ بھی نہیں چاہیے، دینے آئے ہیں کچھ۔ میرے کو دینے آئے؟ کیا دینے آئے؟ بولے ہمیں آپ سے اللہ رسول کی بات کہنی ہے۔ اللہ رسول کا نام سنتے ہی اس پہ سکتہ طاری ہو گئے۔ 2 منٹ تک وہ جماعت کو دیکھتا رہا اور اس کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ کہا اندر آؤ، اندر آؤ۔ لے جا کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھائے اور جا کر اپنے گھر کی مرد عورتوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، نوکر کو، سب کو، بیٹوں کو بلا کر لے کر آیا۔ سب بیٹھے، کہنے لگے 25 سال امریکہ میں ہو گئے، 25 سال میں پہلی بار اس کان میں اللہ اور رسول نام پڑا، درز دے کان، آپ ضرور ہم کو اللہ رسول کی باتیں بتائیے، ہم ترس رہے ہیں کہ کوئی اللہ اور رسول کا نام ہمارے سامنے۔ امت کی استعداد یہ 25 سال اس حال میں گزرے کہ اللہ رسول کہنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی انتظار اتنا ہے۔ بتاؤ ہمیں جو گھر گھر جانے کہا جاتا ہے، ایک ایک ملاقات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ اب ذرا سا حلقے بنا کر بٹھا دو، 2.5 گھنٹے کی کتنی جماعتیں بناؤ گے، 3 دن کی کتنی جماعتیں، اتنی جماعتیں بنانا، اور اس کے بعد ستمبر کا چلہ کتنی جماعتیں اپنے حلقوں سے